آیت نمبر ہے 90۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل، یقیناً اللہ تعالی حکم دے رہے ہیں انصاف کا اور اعتدال کا، والاحسان، اور اللہ تعالی حکم دے رہے ہیں احسان کا۔ احسان کے دو معنی ہیں اور دونوں یہاں مراد ہیں۔ ایک ہے احسان فی العبادہ، جیسا کہ حدیث جبرائیل میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ جیسے بھائی تم کسے دیکھ رہے ہو؟ اللہ۔ یہ احساس جس مسلمان کو اپنی نماز، اپنی عبادت میں آ جائے، وہ پھر مخلوق سے بالکل کٹ جاتا ہے، اور یہ عجیب لذت ہے، یہ عجیب سکون ہے۔ کسی دیندار شاعر نے کہا تھا کہ تمہیں کیا پتہ نماز کی لذت کا، اگر تم نماز کی لذت سے آشنا ہو جاؤ تو دنیا کے سارے ذائقوں سے، شراب کے نشوں سے تم بے نیاز ہو جاؤ۔ تو احسان کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کی عبادت تم اس طرح کرو بھائی جیسے کس کو دیکھ رہے ہو؟ اللہ کو۔ اگر یہ درجہ کوئی حاصل نہ کر پائے تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ تم نماز اور ہر عبادت اس طرح کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، جس بندے کو یہ کیفیت حاصل ہو جائے، احسان کا یہ درجہ حاصل ہو جائے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے بھائی سارے معاملات خود بخود درست ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سفر کر رہے تھے اپنے رفقا کے ساتھ۔ عرب کے صحرا حضرات میں دیکھیں، روزہ تھا، دیکھا کھانا کھانے لگے تو ایک چرواہا بکریاں چرا رہا۔ اس چرواہے کو کھانے کی دعوت دی، بھائی آ جاؤ آپ بھی کھانے میں شامل ہو جاؤ۔ اس نے کہا میرا روزہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا یہ چرواہا ہے، بکریاں چرا رہا ہے، گرمی کی شدت ہے، عرب کے صحرا ہے، یہ کیا بات ہے؟ روزہ ہے اس کا؟ فرمایا کہ شاید بس اس نے ویسے ہی کہہ دیا ہو۔ تو تھوڑا سا اس کو چیک کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب شام قریب آئی تو اسے کہا یار ایک بکری ہی ہمیں دے دو، ہم ذبح کریں، آج رات یہیں قیام کرنا ہے۔ اس کو ذبح کرتے ہیں، کھاتے پکاتے ہیں۔ تو اس چرواہے نے کہا جی یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں تو چرواہا ہوں، میرے آقا کی ہیں، میں تو بکریاں چرانے والا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا آپ اس کے پیسے لے لو۔ اس نے کہا جی آقا کو کیا جواب دوں گا؟ کہنے کا شام کو اس کو جا کے کہہ دینا کہ ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا، چونکہ عرب صحرا میں یہ معمول کے واقعات ہیں۔ جب حضرت عبداللہ ابن عمر نے اسے چیک کرنے کے لیے کہا تو اس چرواہے نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے مالک کو تو یہ کہہ دوں گا کہ ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا ہے، لیکن اوپر والی ذات کا کیا کروں گا جو دیکھ رہی ہے، اوپر والی ذات کا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس نے
جس کو یہ کیفیت احسان کی حاصل ہو گئی بھائی، اس کا تزکیہ پورا ہو گیا، اس کے پھر تمام معاملات بالکل سیدھے چلیں گے، چونکہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے احسان کا ایک معنی یہ ہے۔ یہ تو ہو گیا اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے۔ احسان کا ایک معنی بندوں کے اعتبار سے، وہ یہ ہے کہ اگر احسان کا یہ دوسرا معنی لیا جائے، پھر یہ جو عدل پیچھے آیا تھا نا، عدل سے اوپر والی سیڑھی ہے یہ اوپر والا درجہ ہے احسان۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ احسان اور ایثار کا معاملہ کرنا۔ عدل کہتے ہیں انصاف کے ساتھ معاملہ کرنا۔ پھر احسان کا معنی ہوگا کہ لوگوں کو اپنا حق چھوڑ دینا، ان کے ساتھ مہربانی کرنا، ان کے ساتھ ایثار سے کام لینا، اور ان کے ساتھ کوشش یہ کرنا کہ مجھ سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ اور بھائی ہمارا آج کل کا جو معاشرہ ہے نا، ہمارے معاشرے میں ایثار کی خوبی کی اس وقت بہت ضرورت ہے، چونکہ اس وقت ہمارے معاشرے خود غرضی، ذاتی مفادات، صرف اپنا پیٹ، ہر کوئی دوسرے کو لوٹنے کے چکروں میں، اور اس وقت تک کوئی معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں بن سکتا جب اس کے اندر ایثار نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت پیارا ارشاد ہے، خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے بھائی جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے، جو دوسروں کو کیا کرے۔ آپ علیہ السلام نے جس معاشرے کو، جس ریاست کو، آپ علیہ السلام نے جس انقلاب کو برپا کیا، اس کی بنیاد یہی ایثار تھا۔ آپ سارے حضرات جانتے ہیں جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ اور مکہ والوں میں آپس میں بھائی چارگی قائم کروا دی، مدینہ والوں نے ایثار کی حد کر دی۔ اس لیے آج موجیں کر رہے ہیں مدینہ والے، آج بھی صدیوں سے وہاں برکتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کیوں؟ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ سے آنے والے صحابہ کے ساتھ اتنا ایثار کیا کہ آدمی عقل نہیں مانتی، دنیا میں شاید اس طرح کے ایثار کی مثال نہیں۔ جس صحابی کے مدنی صحابی کے 2 گھر تھے، ایک اس نے مہاجر کو دیا اور کہا بھائی جو اس میں اعلیٰ ہے وہ آپ نے لینا ہے، جو ہلکا ہے وہ مجھے لینا ہے۔ اپنے مہاجر بھائی کو گھر لے گئے، گھر میں ایک ہی چارپائی ہے، اسے کہا آپ نے چارپائی پر سونا، میں نے نیچے سونا۔ اب اس پر بحث ہو گئی، نہیں آپ میرے بھائی ہو، آپ نے چارپائی پہ سونا ہے، مجھے نیچے سونا۔ اپنی جائیدادیں بھائی کون بانٹتا ہے؟ اپنی جائیدادیں کون بانٹتا؟ سب کچھ بانٹ کے دے دیا، اور اپنے باغ میں لے گئے، بھائی میرے باغ میں کھجور کے جو ہے نا وہ 40 درخت ہیں، یہ 15 جو ہیں ان کا پھل اچھا ہے، یہ آپ کے، اور ان کا پھل ہلکا ہے، یہ میرے۔ ہر چیز ایثار کمال کر دیا۔ اور جس وقت اللہ تعالیٰ نے پھر کچھ وسعتیں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ علیہ السلام نے انصار کو بلایا، کہا کہ اب بنو قریظہ، بنو نذیر، ان لوگوں کا مال غنیمت آ گیا ہے، اب مجھے 2 آپشن ہیں، جو استعمال کرنا چاہو کر لو۔ یا تو میں مہاجرین اور انصار میں اسی طرح تقسیم کر دوں سارا، اور تم اسی طرح آپس میں بھائی بھائی بنے رہو، اور جائیدادیں جس طرح تمہاری تقسیم ہے اسی طرح رہیں، یا میں یہ سارا کچھ جو ہے یہ مہاجرین کو دے دیتا ہوں، اور ان کو کہتا ہوں کہ ہجرت کے بعد انصار نے تمہیں جو کچھ دیا تھا، انصار کا شکریہ کے ساتھ سارا کچھ واپس کر دو۔ سارا کچھ کیا کر دو؟ آپ کو پتہ ہے انصار نے کیا جواب دیا؟ دنیا کی کوئی قوم یہ جواب نہیں دے سکتی۔ انصار نے کہا اللہ کے حبیب، بنو قریظہ، بنو نذیر وغیرہ کے جتنا مال غنیمت ہے وہ سارا مہاجرین کو دے دیں، لیکن یہ ہمارے ساتھ اسی طرح بھائیوں کی طرح رہیں، ہم نے جو جائیدادیں ان کو دے دی ہیں وہ بھی اپنے پاس رکھیں، وہ بھی اپنے، وہ تو اللہ کے نبی راضی نہیں ہوئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، بنو قریظہ وغیرہ کی جو مال غنیمت تھا وہ تقسیم کر کے ان کو کہہ دیا کہ بھائی جس انصاری نے جو کچھ دیا ہے شکریہ کے ساتھ اس کو کیا کر دو۔ اب جائیدادیں تو واپس کر دیں، لیکن موت تک
مکی اور مدنی صحابہ آپس میں بھائیوں کی طرح ہی رہے، آپس میں اولادوں کے رشتے کیے جس طرح سگے بھائی ہوں، جس طرح کیا ہو تو بھائی ایثار یہ ہے۔ اس وقت ہمارے یہاں ایثار ختم ہے، بھائی کا بھائی سے 30 سال کیس چل رہے ہیں، لوگ ہم سے دعا کرتے جی میرے چچا کے ساتھ کیس چل رہا ہے، میرے ماموں کے ساتھ چل رہا ہے، فلاں کے ساتھ چل رہا ہے، کوئی ایثار سے کام لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو بندہ ایثار سے اپنا حق دوسرے کو دے دے کہ یار کسی طرح لڑائی نہ ہو، میرا بھائی بھائی رہے، میرا خاندان بچ جائے، میں تھوڑی سی اپنی گردن نیچے کر لیتا ہوں، میں تھوڑی سی کسر کھا لیتا ہوں، تو بھائی ایسے بندے پر اللہ تعالی رزق کے دروازے، عزت اور سکون کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے ایثار کے ایسے ایسے واقعات ہیں، آدمی حیران ہو جائے۔ وہ مشہور واقعہ تقریباً آپ میں سے ہر کوئی جانتا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہمان دیا تھا حضرت ابو طلحہ انصاری کو، عشاء کے بعد مہمان آیا، سارے صحابہ چلے گئے تو مسجد میں ابو طلحہ انصاری اکیلے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضور نے فرمایا ابو طلحہ انصاری سے یار اس مہمان کو گھر لے جاؤ، کھانا کھلاؤ۔ ابو طلحہ انصاری گھر لے گئے، گھر جا کے بیوی کو کہا اللہ کے رسول کا مہمان ہے۔ بیوی نے کہا گھر میں تو کچھ نہیں ہے، صرف بچوں کا کھانا ہے۔ کہا بچوں کو ذرا بھلا پھسلا کر سلا دو۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے، ایسے کر دیا اور کہا بات تو ٹھیک ہے لیکن کھانا صرف ایک بندے کا ہے، عربوں کا دستور ہے جب تک میزبان ساتھ نہ کھائے مہمان کھانا نہیں کھاتا، تو آپ بھی ساتھ کھائیں گے تو وہ تو ایک بندے کا کھانا ہے۔ کہا کوئی مشکل والی بات نہیں ہے، جب کھانا سامنے لا کے رکھو تو چراغ درست کرنے کی نیت سے بجھا دینا، اور میں ساتھ اسی طرح ہاتھ ہلاتا رہوں گا اور منہ ہلاتا رہوں گا، کھانا کھانے کی ایکٹنگ کرتا رہوں گا۔ لوگ دنیا کمانے کے لیے کرتے، اپنے اللہ کی رضا پانے کے لیے کس نے ایسے کیا ہوگا؟ مہمان کو کھانا کھلایا، ابو طلحہ انصاری اسی طرح کرتے رہے۔ فجر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے کون ہے جس نے رات مہمان کی مہمانی کا حق ادا کیا؟ ابو طلحہ انصاری تو بیچارے شرم سے وہ تو بولے نا، ان کو پتا تھا میرے گھر میں تو بچوں کا کھانا تھا، میں نے تو اس طرح۔ حضور نے دوسری مرتبہ پوچھا تم میں سے کون ہے جس نے رات گھر میں مہمان کی مہمانی کا حق ادا کیا؟ تیسری بار پوچھا، ابو طلحہ انصاری کی تو توجہ ہی نہ جائے اپنی طرف کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے تو اس طرح کام چلایا ہے۔ چوتھی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ابو طلحہ انصاری کو کھڑا کیا، فرمایا تم نے رات اپنے مہمان کے ساتھ کیا کیا؟ ابو طلحہ انصاری نے جب بتایا تو قرآن کریم پھر حضور نے فرمایا ابو طلحہ تمہارے بارے میں قرآن کی آیات اتری ہیں، سورہ حشر کے دوسرے رکوع کی آیات یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ اس لیے یہ آیت انصار کی فضیلت پر اہم ترین آیت ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دی اگرچہ خود بھی ضرورت مند۔ دیکھو بھائیو وہ مشہور حدیث ہے نا، سب سے افضل صدقہ وہ ہے ایسی چیز دینا جس کی خود ضرورت ہو، جس کی بھائی کیا ہو، خود ضرورت ہو، ایسی چیز دینا۔ تو احسان یہ ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ ایثار کا، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا۔ ہمارے یہاں اس وقت ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ سب کچھ میں سمیٹ لوں، میرے سگے بھائی کو کچھ نہ ملے، اس لیے جائیدادوں کی تقسیم میں جس کا جو ہاتھ لگتا ہے وہ سارا کچھ سمیٹ جاتا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ میرا سگا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میرا عزیز ہے، یہ میرا پڑوسی ہے۔ نہ، اگر دو کاروباری شریک ہیں جس کا دال لگتا ہے وہ سارا کچھ لے جاتا ہے، اس کی بالکل پرواہ نہیں کرتا کہ ہم 30 سال سے شریک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھائیو ایسے بندے پر کبھی بھی اپنا فضل نہیں کرتا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہے ہیں عدل کا، نمبر 2 بھائی کس کا؟ احسان کا، نمبر 3 ایتاء ذی القربیٰ، رشتہ داروں کے حق ادا کرنے کا۔ قرآن نے کتنا زبردست ذی القربیٰ، قریبی لوگوں کو دینے کا، صلہ رحمی کا۔ یہ بات تو میں نے بار بار آپ سے عرض کی ہے، خاندان، بہن بھائی، نسب، کنبہ، یہ صرف اللہ تعالیٰ نے عزت انسان کو بخشی۔ حضرت جبرائیل کا کوئی خاندان نہیں، کوئی بہن بھائی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت صرف جن و انس کو دی ہے۔
ہمیں حکم دیا ہے اس کی بہت رعایت کرو۔ قرآن کی ایک ہی آیت کافی ہے، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ جس وقت نکاح پڑھا جاتا ہے اور نکاح میں اللہ کے نبی نے جو آیت تلاوت کی اس میں یہ بھی فرمایا، اے لوگو انا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ہم نے تمہیں ایک ہی انسان آدم سے پیدا کیا، وخلق منها زوجہا، اسی آدم سے ہم نے تمہاری بیوی پیدا کی ہے۔ جس طرح کے جذبات، معاملات، مزاج تمہارا ہے، تمہاری بیوی کا بھی اسی طرح ہے، اس لیے خود آقا اور اپنی بیوی کو اپنا غلام اور نوکر نہ سمجھنا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، آگے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، لوگو اللہ سے ڈرنا، تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ، رحم کے بارے میں، صلہ رحمی کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ اس لیے بھائی ماں کے رحم کتنا زبردست لفظ ہے، اس لیے امام غزالی نے لکھا یہ جو رحم ہے نا، رحم مادر، یہ لفظ رحمان سے لیا گیا ہے۔ بھائی کس سے لیا گیا ہے؟ جو رحم کا مادہ ہے رحمہ، راحمین، بچہ جہاں تربیت، جہاں پیدا ہوتا ہے رحم، اس کا مادہ بھی وہی ہے، رحمان اور رحیم کا مادہ بھی وہی۔ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ رحم مادر کو اپنے نام میں سے ایک نام دیا ہے، اپنے نام میں سے کیا کیا ہے؟ ایک نام دیا ہے۔ اس لیے میں صرف ایک حدیث آپ کو سناؤں پھر آگے چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستدرک للحاکم علی الصحیحین، امام حاکم نشابوری کی کتاب ہے حدیث پر، بڑی زبردست کتاب ہے۔ مستدرک للحاکم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رشتہ داروں کے حق کو ادا کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس سے بہت آسان حساب لیں گے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت آسان حساب لیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو حساب میں سختی نہیں کریں گے جو رشتہ داروں کا حق ادا کرتا ہے۔ لیکن بھائی میں آپ سے یہاں ایک بات عرض کروں، آج کل ہمارے یہاں شکوے شکایتیں بہت ہیں، ناراضگیاں بہت ہیں، اس وقت صلہ رحمی کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ کہیں نہ کہیں شریکہ میں جائیدادوں کی تقسیموں میں اونچ نیچ ہوتی ہے، جس سے نفرتیں ہوتی ہیں، بغض ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، اس زمانے میں بہت مشکل کام ہے۔ لیکن میں آپ سے ایک بات عرض کروں، صلہ رحمی آج کے زمانے میں جب ہم آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک دوسرے سے بگڑ جاتے ہیں، صلہ رحمی وہی بندہ کر سکتا ہے جو صرف اللہ کے لیے کرے گا، جو رد عمل نہ دیکھے، جو پذیرائی نہ دیکھے، جو یہ نہ دیکھے کہ میں اپنے رشتہ داروں کو جو کچھ دے رہا ہوں وہ کو میری تعریف بھی کرتے ہیں کہ نہیں، وہ لوگوں کے سامنے میری احسانات کا تذکرہ کرتے ہیں بھی نہیں، جو یہ کرے گا وہ صلہ رحمی نہیں کر سکے گا۔ صلہ رحمی بھائی صرف اور صرف کس کے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رشتہ داروں کا حق ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو رزق کی برکتیں دے گا۔ رزق کی وسعت کے اسباب میں سے بھائی ایک سبب کیا ہے؟ رشتہ داروں کو ان کا حق دینا۔ آج کے زمانے میں جو آپ حضرات سارے جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کوئی جانور ذبح کرتے تو فرماتے کہ یہ ختیجہ کی فلاں سہیلی تھی، اس کو دے آؤ۔ صلہ رحمی کا اتنا خیال آپ سب ہی جانتے ہیں۔ جس وقت غزوہ حنین ہوا اور سب سے زیادہ مال غنیمت غزوہ حنین میں آیا، اللہ کے نبی نے ابھی قیدی تقسیم نہیں کیے تھے، مال غنیمت تقسیم کر دیا تھا، بنو سعد آ گئے۔ آپ کو پتہ ہے بنو سعد حضرت حلیمہ سعدیہ کا قبیلہ ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا، اور حضور کے جو رضائی چچا تھے وہ آئے، پورا بنو سعد کا وفد آیا، اشعار پڑھتے آئے، اشعار پڑھتے آئے، اور انہوں نے یہ کہا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اوہو یہ تو بنو سعد ہیں، چونکہ بنو سعد بھی بنو حوازن کی ایک برانچ اور ایک شاخ تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت احترام سے پیش آئے۔ انہوں نے کہا جی آپ نے ہمارے قبیلے میں دودھ پیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بالکل ٹھیک ہے۔ اگلی بات حضور، انہوں نے کہا جی آپ کو پتہ ہم پر کیا مصیبت آئی ہے؟
اگر ہم نے کسی بادشاہ کو دودھ پلایا ہوتا تو ہمارے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارا منتظر رہا کئی دن، میں تمہارا کیا رہا؟ منتظر رہا، لیکن تم آج آئے ہو۔ اب میں دو کاموں میں سے ایک کام، دو آپشنوں میں سے کسی ایک کو استعمال کر لو۔ میں مال غنیمت تقسیم کر چکا ہوں سارا، اب وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، اب میرے پاس قیدی ہیں تمہارے، اپنے سارے قیدی رشتہ دار چھڑوا لو یا مال ایک کر لو۔ انہوں نے کہا جی ہمیں مال نہیں چاہیے، ہمارے سارا جو قبیلہ کے لوگ وہ چھوڑ دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو آزاد کر دیا، اور جب صحابہ اکرام کو پتہ چلا کہ وہ یہ تو بنو سعد ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قبیلہ میں رہ کر بچپن میں گزارا ہے، اپنی مرضی اپنی ثوابدید سے ان کا مال بھی واپس دے دیا۔ اور آپ حضرات کو پتہ ہے کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ اس وقت حلیمہ سعدیہ اس وقت تک زندہ نہیں تھی، چونکہ حنین جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخر میں ہوا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی تقریباً 58-59 سال کے یہاں ہو رہے تھے، اور اس وقت تک حضرت حلیمہ سعدیہ موجود نہیں تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی آئیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی رضائی بہن ہیں، اللہ کے نبی نے ان کے لیے بہت احترام سے پیش آئے۔ تو صلہ رحمی کا بھائیوں مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے، اور میں اگر سچ بات عرض کروں آج کے زمانے میں صلہ رحمی بہت مشکل ہے، چونکہ آپس میں ناچاکیاں ہیں، نفرتیں ہیں، کم ظرفی ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراضگیاں ہیں۔ لیکن صلہ رحمی صرف جو اپنا رخ اللہ کی طرف کرے گا، صلہ رحمی وہی کر سکے گا، صلہ رحمی وہی کر سکے گا جو رشتہ دار۔ مثلاً ایک صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھایا بھی، شادیاں بھی کی۔ مجھے کہنے لگے مفتی صاحب میں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے بہن، اور مجھے ذاتی طور پر بھی پتا اس نے بہت کچھ کیا اپنے بہن بھائیوں کے لیے، کہنے لگے میں نے بہت کچھ کیا ہے، لیکن کبھی بھی ان کی زبان سے کوئی شکریہ کا کلمہ، کوئی اعتراف میں نے ان سے نہیں سنا، بلکہ اگر مجھ سے کہیں کوتاہی ہو جائے، شکوہ شکایت ہی سنیں، تو میں نے اپنے اس بھائی سے کہا یار آپ اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لو، اپنا رخ کس کی طرف پھیر لو؟ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، بس اللہ کے لیے کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا صلہ دے گا۔ اور بھائی یہ تو بات تو میں اکثر عرض کرتا ہوں، اور آپ سب حضرات دعا کیجئے اللہ تعالیٰ یہ بات مجھے سمجھائے۔ میں اپنے آپ کے لیے کہتا ہوں، دنیا میں جو بندوں سے صلہ مانگے گا وہ مایوس اور ذلیل و رسوائی رہے گا، ذلیل و رسوائی رہے گا۔ اس لیے بھائی یہاں تین میں نے شروع میں عرض کیا تھا، تین باتیں کرنے کی ہیں اور تین نہ کرنے کی ہیں۔ پہلی تین پوری ہو گئیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں تمہیں انصاف کا، اعتدال کا، والاحسان ایثار کا اور مہربانی کا، وایتاء ذی القربی، اور اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہے ہیں رشتہ داروں کو ان کا حق دینے کا۔ جو مثبت تین باتیں تھیں وہ ہمارے سامنے آ گئیں، انشاءاللہ کل کے درس میں جو منفی تین باتیں ہیں وہ کل میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ